قیامت کے دن پتا چلے کہ ان کی شان کیا ہے. قیامت کے دن اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جاؤ. قیامت کے دن کا معاملہ تو سنا ہی ہے نا سب نے. بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. ہاں دیکھو تو اللہ سلامت رکھے. سوا نیزے پہ سورج ہوگا, زمین مٹی کی نہیں یہ تانبے کی ہو چکی ہوگی, بھیجے کھول رہے ہوں گے ہانڈی کی طرح, پسینے میں لوگ غوطے کھا رہے ہوں گے. یہ قیامت کا دن ہوگا. ایسے ماحول میں اللہ حکم دے گا جاؤ فرشتوں میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ. نصیب والے نہیں ہوں گے وہ جنہیں اللہ تلاش کرائے. آج دکھانے کے لیے حج کرنے بندہ جاتا ہو, پھر اگر حاجی جی نہ کہنا تو ناراض ہو جا, مجھے حاجی جی نہ کہی ہیں. یہ ٹائٹل کے اتنے دیوانے ہم, جبکہ کوئی گارنٹی نہیں حج کر کے آیا قبول ہوا کہ نہیں. کہیں کسی کا گلا دبا کے تو حج کرنے نہیں گیا تھا, کہیں کسی کی زمین ہڑپ کے تو حج کرنے نہیں چلا گیا تھا, کہیں کسی کا حق مار کے تو حج کرنے نہیں گیا تھا. کچھ پتہ نہیں, لیکن پوچھ ان قرآن والوں کی شان. اللہ قیامت میں حکم دے گا فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ. فرشتے کہیں گے مالک اتنے بڑے میدان میں قرآن والوں کی پہچان کیسے کی جائے گی کہ یہ قرآن والے ہیں یہ غیر قرآن والے ہیں. اب قیامت کے دن ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے. رب فرمائے گا جاؤ جا کر کے اہل محشر کے منہوں کو سونگھو, جن کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی وہ قرآن والے ہوں گے, وہی اسلام والے ہوں گے. بابا سبحان اللہ سبحان ان کے اللہ. چہروں کی برکتیں ہوں گی. اور آج بندہ کہتا تھا وہ جا رہا زکوٰۃ کھانے والا, وہ جا رہا چندے لینے والا. یہ چندے والے نہیں, خدا کی قسم یہ جنت دلانے والے, یہ جنت دلانے والے. جو بچے باہر کے رہتے ہیں وہ بچے کسی نہ کسی کے گھر پہ کھانا کھاتے ہوں گے, گھر پہ کھانا کھاتے نا. اللہ ان گھر والوں کو سلامت رکھے جنہوں نے قرآن والوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. نصیب والے ہیں. اور یہ تو ہر کسی کے دسترخوان پہ روٹی بھی نہیں کھاتے. ہاں اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی کھانے کی نہ میں لگا سکتا ہوں, نہ قاری صاحب لگا سکتے ہیں, نہ ناظم صاحب, نہ شاعر صاحب, کوئی نہیں لگا سکتا. ان کے کھانے کی ڈیوٹی مدینے والے مصطفیٰ لگایا کرتے ہیں, حضور لگایا کرتے ہیں. مہمان ان کے ہیں, کس کے یہاں کھائیں گے یہ مصطفیٰ فیصلہ کریں گے. اگر کسی کے یہاں کھا رہے ہیں تو مقدر پہ ناز کرنا, حضور نے تیرے گھر کا انتخاب کیا ہے. ہاں اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جس کے گھر میں بے برکتی ہو, کھانے میں برکت نہ ہو, کبھی مدرسے والوں کے پاس آنا, کہنا ایک بچے کی ڈیوٹی میرے گھر لگا دو, اسے 2 وقت روٹی کھلا, اللہ اس کے صدقے میں تیری 7 پشتوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا. یہ قرآن والوں کی برکت ہے. لیکن ہم نے کنہیں ویلیو دی؟ ہم نے انہیں ویلیو دی حضرت کہ جو 1600 روپے کا جوتا پہن کے آتا ہے, جو 28,000 کا کوٹ پہن کے آتا ہے, 1800 کا کیپ لگا کے آئے, 1200 روپے کا چشمہ ہو, 4000 کی گھڑی ہو, ہم کہتے ہیں یہ وی آئی پی ہے. اس کے لیے شادیوں میں ٹیبل لگے, اس پہ وی آئی پی بیٹھ کے کھائے گا. اگر کوئی غریب چلا جائے, مدرسے کا بچہ چلا جائے, نہیں بیٹا تمہارا انتظام ادھر ہے, یہاں پہ وی آئی پی آ رہے ہیں. کون ہے تیرا وی آئی پی؟ وہ کہ جسے پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں, اسے تو نے وی آئی پی کہا. جسے کھانے کا اصول نہیں آتا ہے, تو نے اسے وی آئی پی کہا. کہ جس کا لباس مصطفیٰ جیسا نہیں, تو نے اسے وی آئی پی کہا. جس کا بدن مصطفیٰ جیسا نہیں, تو نے اسے وی آئی پی کہا. جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا نہیں, وی آئی پی یہ نہیں ہے جس کا کوٹ 1000 کا ہے, جس کا لباس لاکھوں کا ہے. خدا کی قسم وی آئی پی وہ نہیں ہوتے جن کے لباس قیمتی ہوتے ہیں. وی آئی پی وہ ہوتے ہیں کہ پیر میں ٹوٹی جوتی ہوتی ہے, مصطفیٰ کے عزیز ہوا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی, زندہ باد زندہ باد. اور ایک کھلی مدرسے کی کرامت تمہیں دکھاؤں. تیار ہیں ابھی؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر ناری نہیں تھکے تو کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ.
اللہ سلامت رکھے ہو بھائی. میں اگر بہار بنگال چلا جاؤں وہاں ہنگامہ ہو جاتا. اور یہ سوشل میڈیا والے او بھائی ان کی ہیڈ لائن سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. آدھی کاٹ کے آدھی چپکا دیں اور وہیں آ کے پھر آتی ہے CBI. اچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں ایک برکت کا بم دوں تو سوشل میڈیا والے کیمرے والے ہیڈ لائن ڈالیں گے مفتی صاحب نے فلاں گاؤں میں کون سا بم دیا تھا. مفتی صاحب نے دیا برکت کا بم. نہ برکت کا لگائیں گے ہی نا, کون سا بم دیا. ہاں تو یہ ذرا بھائی آپ اگر کیمرے والوں اگر کچھ لکھا کرو تو سچ لکھا کرو, خالی ویوز کے چکر میں مصیبتیں نہ پالنا. سنیں میری بات, میں ایک کھلی کرامت مدرسے کی بتاؤں. آپ کے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا, کتنے بچے ہوں گے قبلہ؟ سارے بچے 100 بچے ماشاءاللہ. اللہ پورے گاؤں والوں کو سلامت رکھے. اور 15 بچے تقریباً باہر کے ہیں. بہت بڑا ادارہ بھائی. اس وقت آپ جائزہ تو لو اتر پردیش میں کتنے اداروں میں بچے ہیں باہر کے, اور بہت بڑا کام. 4 حافظ قرآن مذاق نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. جو ان بچوں کے ماں باپ ہیں نا, میں ان سے ایک بات کہوں گا, پوری زندگی اگر ان کے استاد کے پیر دھو کے پیو گے نا تو اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہو. اور طلبہ سے گزارش کروں گا منبر سے لے کے نیچے تک غور سے سنیں پیارے, زندگی میں کچھ بھی ہو جانا اپنے استاد کا رستہ مت بھول جانا. اپنے استاد کو مت بھول جانا, اس لیے کہ اگر دنیا تمہیں سلام کر رہی تو تمہاری اوقات نہیں تمہیں سلام کرے. یہ جو تمہیں سلام دنیا کر رہی ہے تمہارے استاد کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مظلوم ہے یہ مظلوم ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ استاد مظلوم ہے. ایک بچے کو کامیاب کرنے میں سب سے زیادہ محنت استاد کی لگتی ہے, اور اسے صلے میں کیا ملا؟ یا تو بچے کے گھر والے نے 2-4 ہزار روپے دے دیے, یا 100-200 روپے ایک جوڑا دے دیا. یہ دیا اس کے 5 سال کی محنت کا صلہ. پھر اس کے بعد نہ شاگرد کچھ دے گا نہ شاگرد کے باپ کچھ دیں گے. خدا را جنہوں نے تمہاری زندگی بدل دی ہے ان کا خیال کیا کرو, ان کا خیال کیا کرو جنہوں نے زندگی بدل دی. اور اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھنا یہ گھٹے رگڑنے سے علم نہیں آتا ہے. علم جب بھی آتا استاذ کی دعاؤں سے آیا کرتا ہے. کوشش کرنا ان کا دل خوش ہو اور یہ خود تمہیں دعا دے جائے. اگر انہوں نے دل سے دعا دے دی تو جو علم تم 10 سال میں اپنے گھٹنے رگڑ کے حاصل نہ کر سکے, اللہ استاد کی دعا کے صدقے میں 2 منٹ میں وہ علم عطا فرما دیتا ہے. چاہے کسی بھی فن کا استاد ہو, کسی بھی فن کا استاد ہو, استاد استاد ہوتا ہے. عزت کریں گے استاد کی انشاءاللہ. اگر استاد کہتے بیٹے کھڑا رہے تو مر جانا, قدم مت ہٹانا. یہ کامیابی ہے زندگی کی. وہ رامپور ہی کے حافظ شاہ جمال اللہ, حافظ شاہ درگاہی, دونوں ہی تھے نا, استاد شاگرد بھی ہیں, پیر مرید بھی ہیں. حافظ شاہ جمال اللہ شکار کے شوقین, حافظ شاہ درگاہی نرم دل تھے. تو نرم دل تھے, شکار کرنے کے چل درگیا. استاد کی زبان استاد کی ہے, لیکن جو استاد کہہ دے وہ ہر کسی کو حق نہیں ہے وہی کہنا شروع کر دے. استاد کو حق حاصل ہے, وہ جو چاہے کہے. فرمانے لگے درگاہی کہ جی, کہا چلو شکار کو دل کر رہا ہے, شکار کرنے چل رہے ہیں. کہ چلیں حضرت. شکار کے لیے گئے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ جب شکار کے لیے گئے نا تو پرندہ کوئی دیکھا, اپنے تیر کا نشانہ لگایا. نشانہ لگایا نا تو حافظ شاہ درگاہی چپکے سے آگے گئے اور پرندے کو اڑا دیا. حافظ شاہ جمال اللہ سمجھ گئے یہ یہی اڑا رہے ہیں. دوسرے پرندے پہ نشانہ لگایا, پھر حافظ شاہ درگاہی گئے, پھر چپکے سے اڑا دیا. پھر حافظ شاہ درگاہی گئے, پھر چپکے سے اڑا دیا. تو آپ نے فرمایا درگاہی یہیں کھڑا رہے. کیا کہا؟ یہیں کھڑا رہ. کیا کہا حافظ شاہ جمال اللہ نے؟ تم بھی بولو بیٹے, کیا کہا؟ یہیں کھڑا. آج کا شاگرد ہوتا تو کہتا 5 منٹ بعد ہے, بہت دیر ہو گئی بھئی, اب کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا, حضرت کچھ ہے پتہ نہیں, نہ تو آ کے چھٹی کر دیتے اب تک. تو آپ نے فرمایا یہیں کھڑا رہ. کھڑا کر کے آگے شکار پہ چلے گئے.
جانتے ہو پھر 12 سال کے بعد لوٹے اسی ڈگر پہ، 12 برس کے بعد گزرے تو فرمانے لگے اپنے ساتھ والوں سے مجھے درگاہیہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں، حضور کوئی آئی نہیں۔ فرمانے لگے نہیں مجھے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے آواز دی نا تو ایک مٹی کی چٹان تھی، وہ ہلی، مٹی جھڑی، اس چٹان سے حافظ شاہ درگاہی نکل کے آئے۔ فرمانے لگے تو کب سے کھڑا ہے؟ کہنے لگے حضور 12 سال پہلے آپ کھڑا کر کے گئے تھے، یہاں کھڑے کھڑے مٹی چڑھ گئی، گھاس جمائی، اور خدا کی قسم جب اتنے دن استاد کا حکم مانا تو مسکرا کے کہنے لگے لگتا ہے پھر تو بھی کچھ ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگے کچھ ہو گیا ہوگا۔ فرمانے لگے چلیں؟ کہا کیا؟ کہ ایک کام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ بولے میں چھپتا ہوں تو تلاش کر۔